اس کی السلام آگ علیکم بہت گائز، خوفناک پارٹ 3 انداز میں لے کے آ بھڑک چکا رہی ہوں تھی۔ میں حضور یہ صلی اللہ خود علیہ جہنم وسلم کے کنارے کھڑے تھے۔ زمانے کا خواب کچھ میں قصہ۔ انہوں نے دیکھا کہ ان کا باپ انہیں جہنم میں دھکیلنا چاہتا ہے، مگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کا دامن پکڑ کر انہیں دوزخ میں گرنے سے روک رہے ہیں۔ اسی وقت گھبراہٹ کے عالم میں ان کی آنکھ کھل گئی اور انہوں نے فوراً کہا، میں اللہ کی قسم کھا کر کہتا ہوں کہ یہ خواب سچا ہے، اور ساتھ ہی انہیں یقین ہو گیا کہ جہنم سے انہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہی بچا سکتے ہیں۔ فوراً حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس آئے، انہیں اپنا خواب سنایا۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، اس خواب میں تمہاری بھلائی اور خیر پوشیدہ ہے، اللہ کے رسول موجود ہیں، ان کی پیروی کرو۔ چنانچہ حضرت خالد بن سعید رضی اللہ تعالی عنہ فوراً ہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ انہوں نے آپ سے پوچھا، اے محمد، آپ کس بات کی دعوت دیتے ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میں اس بات کی دعوت دیتا ہوں کہ اللہ ایک ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، کوئی اس کے برابر کا نہیں، اور یہ کہ محمد اللہ کے بندے اور رسول ہیں، اور تم جو یہ پتھروں کی عبادت کرتے ہو اس کو چھوڑ دو۔ یہ پتھر نہ سنتے ہیں، نہ دیکھتے ہیں، نہ نقصان پہنچا سکتے ہیں اور نہ فائدہ پہنچا سکتے ہیں۔ یہ سنتے ہی حضرت خالد بن سعید رضی اللہ تعالی عنہ مسلمان ہو گئے۔ ان کے والد کا نام سعید بن آس تھا۔ اسے بیٹے کے اسلام قبول کرنے کا پتہ چلا تو آگ بگولا ہو گیا، بیٹے کو کوڑے سے مارنا شروع کیا، یہاں تک کہ اتنے کوڑے مارے کہ کوڑا ٹوٹ گیا۔ پھر اس نے کہا، تو نے محمد کی پیروی کی، حالانکہ تو جانتا ہے وہ پوری قوم کے خلاف جا رہا ہے، وہ اپنی قوم کے معبودوں کو برا کہتا ہے۔ یہ سن کر حضرت خالد بن سعید رضی اللہ تعالی عنہ بولے، اللہ کی قسم، وہ جو پیغام لے کر آئے ہیں میں نے اس کو قبول کر لیا ہے۔ اس جواب پر وہ اور غضبناک ہوا اور بولا، خدا کی قسم، میں تیرا کھانا پینا بند کر دوں گا۔ حضرت خالد بن سعید رضی اللہ تعالی عنہ نے جواب دیا، اگر آپ میرا کھانا پینا بند کر دیں گے تو اللہ تعالیٰ مجھے روٹی دینے والا ہے۔ تنگ آ کر سعید نے بیٹے کو گھر سے نکال دیا، ساتھ ہی اپنے باقی بیٹوں سے کہا، اگر تم میں سے کسی نے بھی اس سے بات چیت کی میں اس کا بھی یہی حشر کروں گا۔ حضرت خالد بن سعید رضی اللہ تعالی عنہ گھر سے نکل کر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں آ گئے۔ اس کے بعد وہ آپ کے ساتھ ہی رہنے لگے، باپ سے بالکل بے تعلق ہو گئے، یہاں تک کہ جب مسلمانوں نے کافروں کے مظالم سے تنگ آ کر حبشہ کی طرف ہجرت کی تو یہ ہجرت کرنے والوں میں سے پہلے آدمی تھے۔ دوستو کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ ان کا باپ بیمار ہوا، اس وقت اس نے قسم کھائی، اگر خدا نے مجھے اس بیماری سے صحت دے دی تو میں مکہ میں کبھی محمد کے خدا کی عبادت نہیں ہونے دوں گا۔ باپ کی یہ بات حضرت خالد بن سعید رضی اللہ تعالی عنہ تک پہنچی تو انہوں نے کہا، اے اللہ، اسے اس مرض سے کبھی نجات نہ دینا۔ چنانچہ ان کا باپ اسی مرض میں مر گیا۔ دوستو آپ کو بتاتے چلیں کہ خالد بن سعید رضی اللہ تعالی عنہ پہلے آدمی ہیں جنہوں نے بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھی۔ ان کے بعد ان کے بھائی عمر بن سعید رضی اللہ تعالی عنہ مسلمان ہو گئے۔ ان کے مسلمان ہونے کا سبب یہ ہوا کہ انہوں نے خواب میں ایک نور دیکھا۔ نور زمزم کے پاس سے نکلا اور اس سے مدینے کے باغ تک روشن ہو گئے، اور اتنے روشن ہوئے کہ ان میں مدینے کی تازہ کھجوریں نظر آنے لگی۔ انہوں نے یہ خواب لوگوں سے بیان کیا تو ان سے کہا گیا، زمزم عبد المطلب کے خاندان کا کنواں ہے اور یہ نور بھی انہی میں سے ظاہر ہوگا۔ پھر جب ان کے بھائی خالد رضی اللہ تعالی عنہ مسلمان ہو گئے تو انہیں خواب کی حقیقت نظر آنے لگی، چنانچہ یہ بھی مسلمان ہو گئے۔ ان کے علاوہ سعید کی اولاد میں سے ریان اور حکم بھی مسلمان ہوئے۔ حکم کا نام نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عبداللہ رکھا۔ پیارے دوستو، آپ کو خالد بن سعید رضی اللہ تعالی عنہ اور ان کے خاندان کے بارے میں بتاتے چلیں کہ مکہ مکرمہ میں قریش کے 10-12 معروف اور معزز گھرانوں میں ایک خاندان بنو امیہ کا بھی تھا۔ یہ گھرانہ مالی اعتبار سے بھی بڑا آسودہ تھا۔ اہل مکہ میں حرف فجار بڑی مشہور ہوئی، جس کا تذکرہ ہم اپنی گزشتہ ویڈیوز میں کر چکے ہیں۔ اس جنگ کا جھنڈا اموی خاندان کے ایک سردار حرب بن امیہ کے پاس تھا، جو سیدنا ابو سفیان رضی اللہ تعالی عنہ کا والد تھا۔ اس گھرانے نے اسلام اور اللہ کے رسول کی بے حد مخالفت کی، مگر اسی خاندان کے ایک عظیم فرزند خالد بن سعید بن آس رضی اللہ تعالی عنہ کو یہ اعزاز ملتا ہے
کہ مردوں میں اسلام قبول کرنے والوں میں ان کا نمبر 5واں تھا۔ ان سے پہلے سیدنا ابو بکر صدیق، سیدنا علی بن ابی طالب، سیدنا زید بن حارثہ اور سیدنا سعد بن ابی وقاص رضوان اللہ اجمعین ہی اسلام لائے تھے۔ اس اعتبار سے وہ واقعی سابقون و اولون میں سے تھے جن لوگوں نے شروع میں اسلام قبول کیا، اور ان کی فضیلت سے کسی بھی شخص کو انکار نہیں۔ پیارے دوستو، اب آپ کو خالد بن سعید رضی اللہ تعالی عنہ کی ہجرت کے بارے میں بتاتے ہیں۔ یاد رہے کہ مسلمانوں کے خلاف مکہ میں دن بدن حالات بگڑتے جا رہے تھے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے ساتھیوں کو حبشہ جانے کا مشورہ دے دیا۔ چنانچہ سیدنا خالد رضی اللہ تعالی عنہ نے بھی اپنی اہلیہ سیدہ امیمہ بنت خلف خزایا کو ساتھ لیا اور چپکے سے حبشہ ہجرت کر گئے۔ دوستو، ہجرت کا لفظ زبان سے ادا کرنا آسان ہے، مگر عملاً یہ اتنی آسان بات نہیں۔ خالد اور ان کی اہلیہ بڑے گھرانوں سے تعلق رکھتے تھے۔ ان کی پرورش بڑے ناز و نام میں ہوئی تھی۔ حبشہ ایک ایسا ملک تھا جہاں پر مکمل اجنبی ماحول تھا۔ وہاں کی مقامی زبان بھی عربی سے مختلف تھی، مگر اسلام کی خاطر یہ قربانی بھی دے دی گئی۔ ان کے ساتھ ان کے بھائی سیدنا عمر بن سعید بن عاص رضی اللہ تعالی عنہ بھی ہجرت کر جاتے ہیں۔ دوستو، روایات میں آتا ہے کہ سیدنا خالد رضی اللہ تعالی عنہ دیگر مسلمانوں کے ساتھ حبشہ میں پرامن اور باوقار وقت گزارنے لگے۔ یہ لوگ تاجر پیشہ تھے، زندگی گزارنے کے لیے چھوٹا موٹا کاروبار شروع کر دیا۔ اللہ تعالیٰ نے برکتیں عطا فرمائی۔ انہیں حکومت کی طرف سے کسی پابندی کا سامنا نہیں تھا۔ شاہی حبشہ نجاشی مسلمانوں کے دل سے عزت کرتا تھا۔ حبشہ میں قیام کے دوران خالد اور ان کی اہلیہ امیمہ کے آنگن میں ایک پھول کھلتا ہے۔ ایک بیٹا پیدا ہوا جس کا نام سعید رکھا جاتا ہے، پھر ایک بیٹی پیدا ہوتی ہے جس کا نام امہ رکھا جاتا ہے۔ یہ بڑی ہی پیاری، خوبصورت اور نہایت ذہین و فطین بچی تھی۔ ان بچوں کے دلوں میں اللہ کے رسول کے ساتھ شدید محبت تھی۔ والدین نے تربیت ہی ایسی کی تھی۔ حبشہ میں قیام کے دوران ایک اور اعزاز سیدنا خالد بن سعید رضی اللہ تعالی عنہ کو ملتا ہے، وہ یہ کہ ابو سفیان کی صاحبزادی سیدہ رملہ بھی اپنے خاوند عبید اللہ بن جہش کے ساتھ حبشہ میں مقیم تھی۔ پیارے دوستو، آپ کو بتاتے چلیں کہ ابتدائی دنوں میں مسلمان ہونے والوں میں حضرت صہیب رضی اللہ تعالی عنہ بھی تھے۔ ان کا باپ ایران کے بادشاہ کسرا کا گورنر تھا۔ ایک مرتبہ کیسر کی فوجوں نے اس کے علاقے پر حملہ کیا۔ اس لڑائی میں صہیب رضی اللہ تعالی عنہ گرفتار ہو گئے، انہیں غلام بنا لیا گیا۔ اس وقت یہ بچے تھے، چنانچہ یہ غلامی کی حالت میں ہی روم میں پلے بڑھے، وہیں جوان ہوئے۔ پھر عرب کے کچھ لوگوں نے انہیں خرید لیا اور فروخت کرنے کے لیے مکہ کے قریب عکاظ کے بازار میں لے آئے۔ اس بازار میں میلہ لگتا تھا۔ اس میلے میں غلاموں کی خرید و فروخت ہوتی تھی۔ میلے سے ایک شخص عبداللہ بن جدان نے خرید لیا۔ اس طرح یہ مکہ میں غلامی کی زندگی گزار رہے تھے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ظہور ہو گیا۔ ان کے دل میں آئی کہ جا کر بات تو سنو۔ یہ سوچ کر گھر سے نکلے۔ راستے میں ان کی ملاقات عمار بن یاسر رضی اللہ تعالی عنہ سے ہوئی۔ انہوں نے ان سے پوچھا، صہیب کہاں جا رہے ہو؟ یہ فوراً بولے، میں محمد کے پاس جا رہا ہوں تاکہ ان کی بات سنوں اور دیکھوں وہ کس چیز کی طرف دعوت دیتے ہیں۔ یہ سن کر عمار بن یاسر رضی اللہ تعالی عنہ بولے، میں بھی اسی ارادے سے گھر سے نکلا ہوں۔ یہ سن کر صہیب رضی اللہ تعالی عنہ بولے، تب پھر اکٹھے ہی چلتے ہیں۔ اب دونوں ایک ساتھ قدم اٹھانے لگے۔ حضرت صہیب اور حضرت عمار رضی اللہ تعالی عنہما دونوں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ آپ نے دونوں کو اپنے پاس بٹھایا۔ جب یہ بیٹھ گئے تو آپ نے ان کے سامنے اسلام پیش کیا اور قرآن کریم کی جو آیات آپ پر اس وقت تک نازل ہو چکی تھیں وہ پڑھ کر سنائی۔ ان دونوں نے اسی وقت اسلام قبول کر لیا۔ اسی روز شام تک یہ دونوں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس رہے۔ شام کو دونوں چپکے سے چلے آئے۔ حضرت عمار رضی اللہ تعالی عنہ سیدھے اپنے گھر پہنچے تو ان کے ماں باپ نے ان سے پوچھا کہ دن بھر کہاں تھے؟ انہوں نے فوراً ہی بتا دیا کہ وہ مسلمان ہو چکے ہیں۔ ساتھ ہی انہوں نے ان کے سامنے بھی اسلام پیش کیا اور اس دن انہوں نے قرآن پاک کا جو حصہ یاد کیا تھا وہ ان کے سامنے تلاوت کیا۔ ان دونوں کو یہ کلام بے حد پسند آیا۔ دونوں فوراً ہی بیٹے کے ہاتھ پر مسلمان ہو گئے۔ اسی بنیاد پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ تعالی عنہ کو الطیب المطیب کہا کرتے تھے، یعنی پاک باز
اور پاک کرنے والے۔ ایک مرتبہ قریش کے لوگ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ملاقات کے لیے آئے۔ ان میں حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ بھی تھے۔ قریش کے لوگ تو باہر رہ گئے، حسین رضی اللہ تعالی عنہ اندر چلے گئے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں دیکھ کر فرمایا، ان بزرگ کو جگا دو۔ جب وہ بیٹھ گئے تب حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا، یہ آپ کے بارے میں ہمیں کیسی باتیں معلوم ہو رہی ہیں؟ آپ ہمارے معبودوں کو برا کہتے ہیں؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے حسین، آپ کتنے معبودوں کو پوجتے ہیں؟ حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے جواب دیا، ہم 7 معبودوں کی عبادت کرتے ہیں، ان میں سے 6 تو زمین میں ہیں، ایک آسمان پر۔ اس پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اور اگر آپ کو کوئی نقصان پہنچ جائے تو پھر آپ کس سے مدد مانگتے ہیں؟ حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ بولے، اس صورت میں ہم اس سے دعا مانگتے ہیں جو آسمان میں ہے۔ یہ جواب سن کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، وہ تو تنہا تمہاری دعائیں سن کر پوری کرتا ہے اور تم اس کے ساتھ دوسروں کو بھی شریک کرتے ہو۔ اے حسین، کیا تم اپنے شرک سے خوش ہو؟ اسلام قبول کرو، اللہ تعالیٰ تمہیں سلامتی دے گا۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ یہ سنتے ہی مسلمان ہو گئے۔ اسی وقت ان کے بیٹے حضرت عمران رضی اللہ تعالی عنہ اٹھ کر باپ کی طرف بڑھے اور ان سے لپٹ گئے۔ اس کے بعد حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے واپس جانے کا ارادہ کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم سے فرمایا، انہیں ان کے گھر تک پہنچا کر آئیں۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ جب دروازے سے باہر نکلے تو وہاں قریش کے لوگ موجود تھے۔ انہیں دیکھتے ہی بولے، لو، یہ بھی بے دین ہو گیا۔ اس کے بعد وہ سب لوگ اپنے گھروں کو لوٹ گئے اور صحابہ کرام نے حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کو ان کے گھر تک پہنچایا۔ پیارے دوستو، یاد رہے کہ 3 سال تک اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خفیہ طور پر تبلیغ کرتے رہے۔ اس دوران جو شخص بھی مسلمان ہوتا تھا وہ مکہ کی گھاٹیوں میں چھپ کر نمازیں ادا کرتا تھا۔ پھر ایک دن ایسا ہوا کہ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ کچھ دوسرے صحابہ کے ساتھ مکہ کی ایک گھاٹی میں تھے کہ اچانک وہاں قریش کی ایک جماعت پہنچ گئی۔ اس وقت صحابہ نماز پڑھ رہے تھے۔ مشرکوں کو یہ دیکھ کر بہت غصہ آیا، وہ ان پر چڑھ دوڑے، ساتھ میں برا بھلا بھی کہہ رہے تھے۔ ایسے میں حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ نے ان میں سے ایک کو پکڑ لیا اور اس کو ایک ضرب لگائی۔ اس سے اس کی کھال پھٹ گئی، خون بہہ نکلا۔ دوستو، کہتے ہیں کہ یہ پہلا خون ہے جو اسلام کے نام پر بہایا گیا۔ اب قریش دشمنی پر اتر آئے۔ اس بنا پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت ارقم رضی اللہ تعالی عنہ کے مکان پر تشریف لے آئے تاکہ دشمنوں سے بچاؤ رہے۔ اس طرح حضرت ارقم رضی اللہ تعالی عنہ کا یہ مکان اسلام کا پہلا مرکز بنا۔ اور دوستو، یاد رہے کہ اسی مکان کو دار ارقم کہا جاتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دار ارقم میں تشریف لانے سے پہلے لوگوں کی ایک جماعت مسلمان ہو چکی تھی۔ اب نماز دار ارقم میں ادا ہونے لگی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صحابہ کرام رضوان اللہ عنہم کو وہیں پر نماز پڑھاتے، وہیں بیٹھ کر عبادت کرتے اور مسلمانوں کو دین کی تعلیم دیتے۔ اس طرح 3 سال گزر گئے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے آپ کو اعلانیہ تبلیغ کا حکم فرمایا، اور اعلانیہ تبلیغ میں ابتدا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اپنے خاندان سے ہوئی، جس کا تذکرہ ہم آگے چل کر کریں گے۔ پہلے آپ کو مختصراً حضرت ارقم رضی اللہ تعالی عنہ اور دار ارقم کے بارے میں چند تفصیلات بتاتے ہیں۔ پیارے دوستو، یاد رہے کہ ارقم بن ابو الارقم وہ صحابی رسول ہیں جن کا گھر اسلام کا پہلا مدرسہ اور مرکز بنا اور دار ارقم کہلایا۔ دوستو، ارقم رضی اللہ تعالی عنہ کا شمار السابقون اولون میں ہوتا ہے۔ ان کے والد کا نام عبد مناف تھا، لیکن اپنی کنیت ابو ارقم سے مشہور ہوئے۔ وہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی دعوت پر ایمان لائے۔ اسلام کی دولت پانے والوں میں ارقم رضی اللہ تعالی عنہ کا 7واں نمبر تھا۔ اسلام قبول کرنے کے بعد حضرت ارقم رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے گھر کو درس و تدریس کے لیے وقف کر دیا، اور یوں اسلام کا پہلا مدرسہ معرض وجود میں آیا، اور اس مقام ہدایت کو دار ارقم کے نام سے شہرت ملی۔ دوستو، آپ کو بتاتے چلیں کہ حضرت ارقم رضی اللہ تعالی عنہ کا گھر کوہ صفا کے دامن میں مشرقی جانب ایک تنگ گلی میں تھا۔ عام لوگوں کو یہاں آنے جانے والوں کی خبر نہ ہوتی۔ ابتدائی اسلام میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اسی گھر میں نشست فرماتے تھے۔ اس وقت قریش کی طرف سے ایذاؤں کا خطرہ تھا،
اس لیے آپ نے مشرکوں سے مخفی رہ کر دعوت حق کو پھیلایا۔ آپ دار ارقم رضی اللہ تعالی عنہ میں حاضر ہونے والے مسلمانوں کو اسلام کی دعوت دیتے اور یہ باہر جا کر آپ کے ارشادات عام کرتے۔ اس طرح دار ارقم کو پہلا اسلامی مدرسہ یا پہلی مسلم جامع کہا جا سکتا ہے۔ روایات میں آتا ہے کہ جب اہل ایمان کی تعداد 38 ہو گئی تو حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ نے ایمان کا اظہار کرنے پر اصرار کیا۔ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ابھی ہم قلیل ہیں۔ ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ اپنی بات پر زور دیتے رہے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسلمانوں کو لے کر بیت اللہ کے گرد پھیل گئے۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ کھڑے ہو کر خطبہ دینے لگے۔ انہوں نے مکہ والوں کو اللہ رسول کی دعوت دینا شروع کی تھی کہ مشرکین ان پر اور سامعین اہل ایمان پر جھپٹ پڑے۔ دوستو کہتے ہیں کہ عتبہ بن ربیعہ نے اپنی بھاری جوتی اتار لی اور حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ کو پیٹنے لگا۔ ان کے پیٹ پر چڑھ کر جوتے کے کنارے سے ان کے چہرے پر اتنی ضربیں لگائیں کہ آپ رضی اللہ تعالی عنہ کا منہ سوج گیا اور ناک اس میں چھپ گئی۔ اسی دن حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچا حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ اور ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ کی والدہ ام خیر رضی اللہ تعالی عنہا نے اسلام قبول کیا۔ مخلصین اہل ایمان کی تعداد 40 ہو گئی تھی۔ دوستو یاد رہے کہ حضرت ارقم رضی اللہ تعالی عنہ ان چند صحابہ کرام رضوان اللہم اجمعین میں شامل تھے جو پڑھنا لکھنا جانتے تھے، لہٰذا آپ رضی اللہ تعالی عنہ کو کاتب وحی کا درجہ بھی ملا۔ ارقم قریش کے اہل دانش میں سے تھے۔ ارقم کا خاندان ایام جاہلیت میں مخصوص عزت و اقتدار کا مالک تھا۔ ان کے دادا ابو جندب اسد بن عبداللہ اپنے زمانہ میں مکہ کے ایک نہایت معزز اور مقتدر رئیس تھے۔ کہا جاتا ہے کہ ارقم بن ابو الارقم نے بیت المقدس جانے کا ارادہ کیا اور سفر کی تیاری مکمل کرنے کے بعد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے رخصت چاہنے کے لیے آئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دریافت فرمایا، سفر پر کیوں جا رہے ہو؟ کوئی ضرورت یا تجارت اس کا باعث بنی ہے؟ انہوں نے جواب دیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میرے باپ آپ پر فدا ہوں، میری نیت ہے کہ بیت المقدس میں نماز پڑھوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میری اس مسجد یعنی مسجد نبوی میں ادا کی گئی نماز مسجد حرام کے سوا باقی تمام مسجدوں کی نماز سے 1000 گنا زیادہ فضیلت رکھتی ہے۔ ارقم نے یہ ارشاد سنا تو بیٹھ رہے اور سفر کا ارادہ ترک کر دیا۔ دوستو جہاں تک ارقم بن ابو الارقم کی وفات کا تعلق ہے تو روایات کے مطابق آپ کی وفات عہد معاویہ میں 55 ہجری یا 53 ہجری میں ہوئی۔ ارقم کی وصیت کے مطابق جنازہ سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ نے پڑھایا۔ سعد اس وقت مدینہ کی نواحی بستی عقیق میں واقع اپنے گھر میں تھے۔ اس حساب سے ان کی عمر 83 یا 85 سال ہوئی۔ پیارے دوستو یہ تھی مختصر تفصیل حضرت ارقم اور دار ارقم کے حوالے سے اور مصائب کی جو اس دور میں پیش آئے۔ یاد رہے کہ یہ دور اسلام کے لیے مصائب ہی کا دور تھا اور کفار اور مشرکین مسلمانوں کو تکلیف پہنچانے میں کوئی موقع کوئی کسر نہیں چھوڑتے تھے۔ دوستو چلیے اب بات کرتے ہیں اعلانیہ تبلیغ کی ابتدا کی۔ تو یاد رہے کہ اعلانیہ تبلیغ کی ابتدا بھی دار ارقم سے ہوئی۔ پہل تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دار ارقم میں خفیہ طور پر دعوت دیتے رہے، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ نے سورہ شورى میں آپ کو حکم فرمایا، اور آپ اپنے نزدیک کے اہل خاندان کو ڈرائیے۔ یہ حکم ملتے ہی آپ کافی پریشان ہوئے، یہاں تک کہ آپ کی پھوپھیوں نے خیال کیا کہ آپ کچھ بیمار ہیں، چنانچہ وہ آپ کی بیمار پرسی کے لیے آپ کے پاس آئیں۔ تب آپ نے ان سے فرمایا، میں بیمار نہیں ہوں، بلکہ مجھے اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے کہ میں اپنے قریبی رشتہ داروں کو آخرت کے عذاب سے ڈراؤں، اس لیے میں چاہتا ہوں کہ تمام بنی عبد المطلب کو جمع کروں اور انہیں اللہ کی طرف آنے کی دعوت دوں۔ یہ سن کر آپ کی پھوپھیوں نے کہا، ضرور جمع کریں، مگر ابو لہب کو نہ بلائیے گا، کیونکہ وہ ہرگز آپ کی بات نہیں مانے گا۔ ابو لہب کا دوسرا نام عبد العزہ تھا، یہ آپ کا چچا تھا اور بہت خوبصورت تھا، مگر بہت سنگ دل اور مغرور تھا۔ دوسرے دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بنی عبد المطلب کے پاس دعوت بھیجی۔ اس پر وہ سب آپ کے ہاں جمع ہو گئے، ان میں ابو لہب بھی تھا۔ اس نے کہا، یہ تمہارے چچا اور ان کی اولادیں جمع ہیں، تم جو کچھ کہنا چاہتے ہو کہو اور اپنی بے دینی کو چھوڑ دو۔ ساتھ ہی تم یہ بھی سمجھ لو
کہ تمہاری قوم میں یعنی ہم میں اتنی طاقت نہیں ہے کہ تمہاری خاطر سارے عربوں سے دشمنی لے سکیں، لہٰذا اگر تم اپنے معاملے پر اڑے رہے تو خود تمہارے خاندان والوں ہی کا سب سے زیادہ فرض ہوگا کہ تمہیں پکڑ کر قید کر دیں، کیونکہ قریش کے تمام خاندان اور قبیلے تم پر چڑھ دوڑیں۔ اس سے تو یہی بہتر ہوگا کہ ہم ہی تمہیں قید کر دیں۔ اور میرے بھتیجے، حقیقت یہ ہے کہ تم نے جو چیز اپنے رشتہ داروں کے سامنے پیش کی ہے اس سے بدتر کسی اور شخص نے آج تک پیش نہیں کی ہوگی۔ آپ نے اس کی بات کی طرف کوئی توجہ نہیں فرمائی اور حاضرین کو اللہ کا پیغام سنایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے قریش، کہو اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ آپ نے ان سے یہ بھی فرمایا، اے قریش، اپنی جانوں کو جہنم کی آگ سے بچاؤ۔ وہاں صرف آپ کے رشتہ دار ہی جمع نہیں تھے بلکہ قریش کے دوسرے قبیلے بھی موجود تھے، اس لیے آپ نے ان قبیلوں کے نام لے لے کر انہیں مخاطب فرمایا، یعنی آپ نے یہ الفاظ ادا فرمائے، اے بنی ہاشم، اپنی جانوں کو جہنم کے عذاب سے بچاؤ، اے بنی عبد شمس، اپنی جانوں کو جہنم کی آگ سے بچاؤ، اے بنی عبد مناف، اے بنی زہرا، اے قاب بن لوئی، اے بنی مرو بن قاب، اپنی جانوں کو جہنم کی آگ سے بچاؤ، اے صفیہ، محمد کی پھوپھی، اپنے آپ کو جہنم کی آگ سے بچاؤ۔ ایک روایت کے مطابق آپ نے یہ الفاظ بھی فرمائے، نہ میں دنیا میں تمہیں فائدہ پہنچا سکتا ہوں نہ آخرت میں کوئی فائدہ پہنچانے کا اختیار رکھتا ہوں، سوائے اس صورت کے کہ تم کہو لا الہ الا اللہ۔ چونکہ تمہاری مجھ سے رشتہ داری ہے اس لیے اس کے بھروسے پر کفر اور شرک کے اندھیروں میں گم نہ رہنا۔ اس پر ابو لہب آگ بگولا ہو گیا۔ اس نے تل میں لا کر کہا، تو ہلاک ہو جائے، کیا تو نے ہمیں اسی لیے جمع کیا تھا؟ پھر سب لوگ چلے گئے۔ پیارے دوستو، روایات کے مطابق نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کے بعد دوبارہ کچھ عرصہ خاموشی اختیار کی، لیکن اس کے بعد اللہ تعالیٰ کی جانب سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہی حکم ہوا کہ اب اعلانیہ تبلیغ کی جائے، لہٰذا اس کے بعد اسلام کی اعلانیہ تبلیغ کی ابتدا ہوتی ہے۔ پیارے دوستو، یاد رہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خفیہ تبلیغ کے بعد اپنے خاندان کو اعلانیہ دعوت دی تھی، جس کا تذکرہ گزشتہ ویڈیو میں ہوا تھا۔ روایات کے مطابق اس کے بعد کچھ دن تک آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خاموش رہے اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس جبرائیل علیہ السلام نازل ہوئے۔ انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ کی جانب سے اللہ تعالیٰ کے پیغام کو ہر طرف پھیلا دینے کا حکم سنایا، لہٰذا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دوبارہ لوگوں کو جمع فرمایا اور ان کے سامنے یہ خطبہ ارشاد فرمایا، اللہ کی قسم جس کے سوا کوئی معبود نہیں، میں خاص طور پر تمہاری طرف اور عام طور پر سارے انسانوں کی طرف اللہ کا رسول بنا کر بھیجا گیا ہوں۔ اللہ کی قسم تم جس طرح جاگتے ہو اسی طرح ایک دن حساب کتاب کے لیے دوبارہ جگائے جاؤ گے، پھر تم جو کچھ کر رہے ہو اس کا حساب تم سے لیا جائے گا۔ اچھائیوں اور نیک اعمال کے بدلے میں تمہیں اچھا بدلہ ملے گا اور برائی کا بدلہ برا ملے گا۔ وہاں بلا شبہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جنت ہے یا ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جہنم ہے۔ اللہ کی قسم اے بنی عبد المطلب، میرے علم میں ایسا کوئی نوجوان نہیں جو اپنی قوم کے لیے اس سے بہتر اور اعلیٰ کوئی چیز لے کر آیا ہو۔ میں تمہارے واسطے دنیا اور آخرت کی بھلائی لے کر آیا ہوں۔ دوستو، کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس خطبے کو سن کر ابو لہب نے سخت ترین انداز میں کہا، اے بنی عبد المطلب، اللہ کی قسم یہ ایک فتنہ ہے، اس سے پہلے کہ کوئی دوسرا اس پر ہاتھ ڈالے بہتر یہ ہے کہ تم ہی اس پر قابو پالو۔ یہ معاملہ ایسا ہے کہ اگر تم اس کی بات سن کر مسلمان ہو جاتے ہو تو یہ تمہارے لیے ذلت و رسوائی کی بات ہوگی، اگر تم اسے دوسرے دشمنوں سے بچانے کی کوشش کرو گے تو تم خود قتل ہو جاؤ گے۔ اس کے جواب میں اس کی بہن یعنی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پھوپھی صفیہ رضی اللہ تعالی عنہا نے کہا، بھائی کیا اپنے بھتیجے کو اس طرح رسوا کرنا تمہارے لیے مناسب ہے؟ اور پھر اللہ کی قسم بڑے بڑے عالم یہ خبر دیتے آ رہے ہیں کہ عبد المطلب کے خاندان میں سے ایک نبی ظاہر ہونے والے ہیں، لہٰذا میں تو کہتی ہوں یہی وہ نبی ہے۔ ابو لہب کو یہ سن کر غصہ آیا، وہ بولا، اللہ کی قسم یہ بالکل بکواس اور گھروں میں بیٹھنے والی عورتوں کی باتیں ہیں۔ جب قریش کے خاندان ہم پر چڑھائی کرنے آئیں گے
और सारे अरब उनका साथ देंगे तो उनके मुकाबले में हमारी क्या चलेगी। खुदा की कसम, इनके लिए हम एक तरने वाले की हैसियत होंगे। प्यारे दोस्तों, कहते हैं कि ये सुनकर अबू तालिब बोल उठे, अल्लाह की कसम, जब तक हमारी जान में जान है हम इनकी हिफाजत करेंगे। अब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सफा पहाड़ी पर चढ़ गए और तमाम कुरैश को इस्लाम की दावत दी। उन सब से फरमाया, ऐ कुरैश, अगर मैं तुमसे ये कहूं कि इस पहाड़ के पीछे से एक लश्कर आ रहा है और वो तुम पर हमला करना चाहता है, तो क्या तुम मुझे झूठा ख्याल करोगे? सब ने एक जुबान होकर कहा, नहीं, इसलिए कि हमने आपको आज तक झूठ बोलते हुए नहीं सुना। अब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ऐ गिरोहे कुरैश, अपनी जानों को जहन्नुम से बचाओ, इसलिए कि मैं अल्लाह ताला के हां तुम्हारे लिए कुछ नहीं कर सकूंगा। मैं तुम्हें इस जबरदस्त अजाब से साफ डरा रहा हूं जो तुम्हारे सामने है। मैं तुम लोगों को 2 कलमे कहने की दावत देता हूं जो जुबान से कहने में बहुत हल्के हैं लेकिन तराजू में बेहद वजन वाले हैं। एक इस बात की गवाही कि अल्लाह के सिवा कोई इबादत के लायक नहीं, दूसरे ये कि मैं अल्लाह का रसूल हूं। अब तुम में से कौन है जो मेरी इस बात को कबूल करता है? आपके खामोश होने पर उनमें से कोई ना बोला तो आपने अपनी बात फिर दोहराई। फिर आपने तीसरी बार अपनी बात दोहराई, मगर इस बार भी सब खामोश खड़े रहे। इतना हुआ कि सब ने आपकी बात खामोशी से सुन ली और वापस चले गए। दोस्तों, कहते हैं कि एक दिन कुरैश के लोग मस्जिद हराम में जमा थे, बुतों को सजदे कर रहे थे। आपने ये मंजर देखा तो फरमाया, ऐ गिरोहे कुरैश, अल्लाह की कसम, तुम अपने बाप इब्राहिम अलैहिस्सलाम के रास्ते से हट गए हो। आपकी बात के जवाब में कुरैश बोले, हम अल्लाह ताला की मोहब्बत ही में बुतों को पूजते हैं ताकि इस तरह हम अल्लाह ताला के करीब हो सकें। दोस्तों, अफसोस है कि आजकल भी अनगिनत लोग कब्रों को सजदा बिल्कुल इसी ख्याल से करते हैं और खुद को मुसलमान कहते हैं। इस मौके पर अल्लाह ताला ने उनकी बात के जवाब में वही नाजिल फरमाई, आप फरमा दीजिए, अगर तुम अल्लाह ताला से मोहब्बत रखते हो तो मेरी पैरवी करो, अल्लाह ताला तुमसे मोहब्बत करने लगेंगे और तुम्हारे सब गुनाहों को माफ कर देंगे। बहवाला सूरह आल इमरान आयत नंबर 31। कहते हैं कि कुरैश को यह बात बहुत नागवार गुजरी और उन्होंने अबू तालिब से यूं शिकायत की, अबू तालिब, तुम्हारे भतीजे ने हमारे माबूदों को बुरा कहा है, हमारे दीन में ऐब निकाले हैं, हमें बेअकल ठहराया है, इसने हमारे बाप दादा तक को गुमराह कहा है। इसलिए या तो हमारी तरफ से आप निमटे या हमारे और इसके दरमियान से हट जाइए, क्योंकि खुद आप भी इसी दीन पर चलते हैं जो हमारा है और इसके दीन के आप भी खिलाफ हैं। दोस्तों, कहा जाता है कि अबू तालिब ने उन्हें नर्म अल्फाज में ये जवाब देकर वापस भेज दिया कि अच्छा, मैं इन्हें समझाऊंगा। प्यारे दोस्तों, उधर अल्लाह ताला ने हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम को आपकी खिदमत में भेजा। हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम निहायत हसीन शक्ल सूरत में बेहतरीन खुशबू लगाए जाहिर हुए और बोले, ए मोहम्मद, अल्लाह ताला आपको सलाम फरमाते हैं और फरमाते हैं कि आप तमाम जिनों और इंसानों की तरफ से अल्लाह ताला के रसूल हैं, इसीलिए इन्हें कलमा ला इलाहा इल्लल्लाह की तरफ बुलाइए। दोस्तों, कहते हैं कि ये हुक्म मिलते ही आपने कुरैश को बराह रास्त तबलीग शुरू कर दी और हालत उस वक्त ये थी कि काफरों के पास पूरी ताकत थी और वो आपकी पैरवी करने के लिए हरगिज तैयार नहीं थे। कुफ्र और शिर्क उनके दिलों में बसा हुआ था, बुतों की मोहब्बत उनके अंदर सरायत कर चुकी थी। उनके दिल इस शिर्क और गुमराही के सिवा कोई चीज भी कबूल करने पर आमादा नहीं थे। शिर्क की ये बीमारी लोगों में पूरी तरह समा चुकी थी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तबलीग का ये सिलसिला जब बहुत बढ़ गया तो कुरैश के दरमियान हर वक्त आप ही का जिक्र होने लगा। वो लोग एक दूसरे से बढ़ चढ़कर आपसे दुश्मनी पर उतर आए, आपके कत्ल के मंसूबे बनाने लगे, यहां तक सोचने लगे कि आपका मुआशरती बाइकआउट कर दिया जाए। लेकिन दोस्तों, ये लोग पहले एक बार फिर अबू तालिब के पास गए और उनसे बोले, अबू तालिब, हमारे दरमियान आप बड़े काबिल, इज्जतदार और बुलंद मर्तबा आदमी हैं। हमने आपसे दरख्वास्त की थी कि आप अपने भतीजे को रोकिए, मगर आपने कुछ नहीं किया। हम लोग ये बात बर्दाश्त नहीं कर सकते कि हमारे माबूदों को और बाप दादाओं को बुरा कहा जाए, हमें बेअकल कहा जाए। आप इन्हें समझा लें, वरना हम आपसे और इनसे उस वक्त तक मुकाबला करेंगे
جب تک کہ دونوں فریقوں میں سے ایک ختم نہ ہو جائے۔ دوستو کہتے ہیں کہ قریش تو یہ کہہ کر چلے گئے، البتہ ابو طالب پریشان ہو گئے۔ وہ اپنی قوم کے غصے سے اچھی طرح واقف تھے۔ دوسری طرف وہ اس بات کو پسند نہیں کر سکتے تھے کہ کوئی بھی شخص حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو رسوا کرنے کی کوشش کرے۔ اس لیے انہوں نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہا، بھتیجے، تمہاری قوم کے لوگ میرے پاس آئے تھے، انہوں نے مجھ سے یہ کہا ہے، اس لیے اپنے اوپر اور مجھ پر رحم کرو اور مجھ پر ایسا بوجھ نہ ڈالو جس کو میں اٹھا نہ سکوں۔ ابو طالب کی اس گفتگو سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خیال کیا کہ اب چچا ان کا ساتھ چھوڑ رہے ہیں، وہ بھی اب آپ کی مدد نہیں کرنا چاہتے، آپ کی حفاظت سے ہاتھ اٹھا رہے ہیں۔ اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، چچا جان، اللہ کی قسم، اگر یہ لوگ میرے دائیں ہاتھ پر سورج اور بائیں ہاتھ پر چاند رکھ دیں اور یہ کہیں کہ میں اس کام کو چھوڑ دوں تو بھی میں ہرگز اسے نہیں چھوڑوں گا، یہاں تک کہ خود اللہ تعالیٰ اس کو ظاہر فرما دے۔ پیارے دوستو، کہا جاتا ہے کہ یہ کہتے ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آواز بھر آ گئی، آپ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، پھر آپ اٹھ کر جانے لگے۔ لیکن اسی وقت ابو طالب نے آپ کو پکارا، بھتیجے ادھر آؤ۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کی طرف مڑے تو انہوں نے کہا، جاؤ بھتیجے، جو دل چاہے کہو، اللہ کی قسم میں تمہیں کسی حال میں نہیں چھوڑوں گا۔ پیارے دوستو، یہاں پر آپ کو مختصراً اس محبت کے بارے میں بتاتے ہیں کہ جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ان کے چچا ابو طالب اور ان کے خاندان سے ملی تھی۔ دوستو، تاریخ گواہ ہے کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بچپن میں ہی والدین کا سایہ سر سے اٹھ گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دادا کے بعد سب سے زیادہ محبت چچا ابو طالب کی طرف سے ملی، اور ان سے بھی زیادہ ان کی اہلیہ سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا بنت اسد نے اس کا حق ادا کیا۔ چچی ہوتے ہوئے انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مامتا کے خلا کو پر کیا، جو غیر معمولی کارنامہ ہے۔ فاطمہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی چچی تھی، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دادا حضرت عبد المطلب کی بھتیجی اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے والد جناب عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ کی چچا زاد بہن تھی، یوں وہ آپ کی پھوپھی بھی لگتی تھی۔ پیارے دوستو، اس عظیم خاتون کو اللہ نے بڑی خوبیوں سے نوازا تھا۔ یہ بہت خوش نصیب تھی کہ انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ شفقت کرنے کے ساتھ ساتھ ایمان کی دولت پا کر درجہ صحابیت بھی حاصل کر لیا تھا۔ ان کے چاروں بیٹے اپنی اپنی خوبیوں کی بدولت سارے عرب میں معروف تھے اور ہمیشہ کے لیے تاریخ میں زندہ ہیں۔ طالب رضی اللہ تعالی عنہ، عقیل، جعفر اور علی رضی اللہ تعالی عنہ سبھی جید صحابہ کرام ہیں۔ ان کی بیٹیوں میں سب سے زیادہ معروف ام ہانی رضی اللہ تعالی عنہا ہیں، جن کا اصل نام ہند بنت ابی طالب تھا۔ یہ سب سے زیادہ معروف ہیں اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کو انتہائی محبوب رکھتے تھے۔ وہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے حقیقی بہنوں کی طرح محبت کرتی تھیں اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی انہیں حقیقی بہن کی طرح عزیز رکھتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مجازی ماں فاطمہ بنت اسد کس اخلاق و کردار کی مالک تھیں، اس کی گواہی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کی زندگی میں کئی بار دی اور پھر ان کی وفات کے موقع پر بھی اسے دہرایا، جس نے ان کو قابل رشک رتبہ عالی سے نواز دیا۔ دوستو، آپ کو بتاتے چلیں کہ سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا بنت اسد نے شیب ابی طالب کے از حد مشکل دور میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا بھرپور ساتھ دیا، جس کا تفصیلی تذکرہ آگے آئے گا انشاءاللہ۔ اور پھر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور دیگر صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین کے ساتھ ہجرت کا اعزاز بھی حاصل کیا اور مکہ چھوڑ کر مدینہ منورہ میں مقیم ہو گئیں، اور یہیں انہوں نے 5 ہجری میں وفات پائی تھی۔ اللہ تعالیٰ آپ رضی اللہ تعالی عنہا کی قبر مبارک کو اپنی رحمت کے نور سے منور فرمائے، آمین۔ تو دوستو، جب قریش کو اندازہ ہو گیا کہ ابو طالب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ساتھ چھوڑنے پر تیار نہیں ہیں، تو وہ عمارہ بن ولید کو ساتھ لے کر ابو طالب کے پاس آئے اور بولے، ابو طالب، یہ عمارہ بن ولید ہے، قریش کا سب سے زیادہ بہادر، طاقتور اور سب سے زیادہ حسین نوجوان ہے۔ تم اسے لے کر اپنا بیٹا بنا لو اور اس کے بدلے میں اپنے بھتیجے کو ہمارے حوالے کر دو۔
اس لیے کہ وہ تمہارے اور تمہارے باپ دادا کے دین کے خلاف جا رہا ہے۔ اس نے تمہاری قوم میں پھوٹ ڈال دی ہے اور ان کی عقلیں خراب کر دی ہیں۔ تم اسے ہمارے حوالے کر دو تاکہ ہم اسے قتل کر دیں۔ انسان کے بدلے میں ہم تمہیں انسان دے رہے ہیں۔ دوستو، قریش کی یہ بےہودہ تجویز سن کر ابو طالب نے کہا، اللہ کی قسم، یہ ہرگز نہیں ہو سکتا۔ کیا تم یہ سمجھتے ہو کہ کوئی اونٹنی اپنے بچے کو چھوڑ کر کسی دوسرے بچے کی آرزو مند ہو سکتی ہے؟ ان کا جواب سن کر مطعم بن عدی نے کہا، ابو طالب، تمہاری قوم نے تمہارے ساتھ انصاف کا معاملہ کیا ہے اور جو بات تمہیں ناپسند ہے اس سے چھٹکارے کے لیے کوشش کی ہے۔ اب میں نہیں سمجھتا کہ اس کے بعد تم ان کی کوئی اور پیشکش قبول کرو گے۔ جواب میں ابو طالب بولے، اللہ کی قسم، انہوں نے میرے ساتھ انصاف نہیں کیا، بلکہ تم سب نے مل کر مجھے رسوا کرنے اور میرے خلاف گٹھ جوڑ کرنے کے لیے یہ سب کچھ کیا ہے۔ اس لیے اب جو تمہارے دل میں آئے کر لو۔ پیارے دوستو، کہا جاتا ہے کہ بعد میں یہ شخص یعنی عمارہ بن ولید حبشہ میں کفر کی حالت میں مرا۔ اس پر جادو کر دیا گیا تھا۔ اس کے بعد یہ وحشت زدہ ہو کر جنگلوں اور گھاٹیوں میں مارا مارا پھرا کرتا تھا۔ اسی طرح دوسرا شخص مطعم بن عدی بھی کفر کی حالت میں مرا۔ البتہ دوستو، جب ابو طالب نے قریش کی یہ پیشکش بھی ٹھکرا دی تو معاملہ حد درجے سنگین ہو گیا۔ دوسری طرف ابو طالب نے قریش کے خطرناک ارادوں کو بھانپ لیا۔ انہوں نے بنی ہاشم اور بنی عبد المطلب کو بلایا، ان سے درخواست کی کہ سب مل کر آپ کی حفاظت کریں، آپ کا بچاؤ کریں۔ ان کی بات سن کر سوائے ابو لہب کے سب تیار ہو گئے۔ ابو لہب نے ان کا ساتھ نہ دیا۔ یہ بدبخت سختی کرنے اور آپ کے خلاف آواز اٹھانے سے باز نہ آیا۔ اسی طرح جو لوگ آپ پر ایمان لے آئے تھے ان کی مخالفت میں بھی ابو لہب ہی سب سے پیش تھا۔ آپ کو اور آپ کے ساتھیوں کو تکالیف پہنچانے میں بھی یہ قریش سے بڑھ چڑھ کر تھا۔ دوستو، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تکالیف پہنچانے کے سلسلے میں حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ ایک واقعہ بیان کرتے ہیں۔ فرماتے ہیں، ایک روز میں مسجد حرام میں تھا کہ ابو جہل وہاں آیا اور بولا، میں خدا کی قسم کھا کر کہتا ہوں، اگر میں محمد کو سجدہ کرتے ہوئے دیکھ لوں تو میں ان کی گردن مار دوں گا۔ حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، یہ سن کر میں فوراً نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف گیا اور آپ کو بتایا کہ ابو جہل کیا کہہ رہا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ سن کر غصے کی حالت میں باہر نکلے اور تیز تیز چلتے مسجد الحرام میں داخل ہو گئے، یہاں تک کہ گزرتے وقت آپ کو دیوار کی رگڑ لگ گئی۔ اس وقت آپ سورہ علق کی پہلی اور دوسری آیت پڑھ رہے تھے، اے پیغمبر، آپ اپنے رب کا نام لے کر پڑھا کیجئے، وہ جس نے مخلوق کو پیدا کیا، جس نے انہیں خون کے لوتھڑے سے پیدا کیا۔ اور تلاوت کرتے ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس سورت کی 6 آیت تک پہنچ گئے۔ سچ مچ بے شک کافر آدمی حد سے نکل جاتا ہے، یہاں تک کہ آپ نے سورت کا آخری حصہ پڑھا جہاں سجدے کی آیت ہے، اور اس کے ساتھ ہی آپ سجدے میں گر گئے۔ اسی وقت کسی نے ابو جہل سے کہا، ابو الحکم، یہ محمد سجدے میں پڑے ہیں۔ یہ سنتے ہی ابو جہل فوراً آپ کی طرف بڑھا، آپ کے نزدیک پہنچا، لیکن پھر اچانک واپس آ گیا۔ لوگوں نے حیران ہو کر پوچھا، ابو الحکم کیا ہوا؟ جواب میں اس نے اور زیادہ حیران ہو کر کہا، جو میں دیکھ رہا ہوں کیا وہ تمہیں نظر نہیں آ رہا؟ اس کی بات سن کر لوگ اور زیادہ حیران ہوئے اور بولے، تمہیں کیا نظر آ رہا ہے ابو الحکم؟ اس پر ابو جہل نے کہا، مجھے اپنے اور ان کے درمیان آگ کی ایک خندق نظر آ رہی ہے۔ اسی طرح ایک دن ابو جہل نے کہا، اے گروہ قریش، جیسا کہ تم دیکھ رہے ہو محمد تمہارے دین میں عیب ڈال رہا ہے، تمہارے معبودوں کو برا کہہ رہا ہے، تمہاری عقلوں کو خراب بتا رہا ہے اور تمہارے باپ داداؤں کو گالیاں دے رہا ہے۔ اس لیے میں خدا کے سامنے عہد کرتا ہوں کہ کل میں محمد کے لیے اتنا بڑا پتھر لے کر بیٹھوں گا جس کا بوجھ وہ برداشت نہیں کر سکیں گے۔ جو ہی وہ سجدے میں جائیں گے میں وہ پتھر ان کے سر پر دے ماروں گا۔ اس کے بعد تم لوگوں کو اختیار ہے، چاہو تو اس معاملے میں میری مدد کرنا اور مجھے پناہ دینا، چاہو تو مجھے دشمنوں کے حوالے کر دینا، پھر بنی عبد مناف میرا جو بھی حشر کریں۔ یہ سن کر قریش نے کہا، اللہ کی قسم، ہم تمہیں کسی قیمت پر دغا نہیں دیں گے، اس لیے جو تم کرنا چاہتے ہو اطمینان سے کرو۔ دوسرے دن ابو جہل اپنے پروگرام کے مطابق ایک بہت بھاری پتھر اٹھا لایا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا انتظار کرنے لگا۔
उधर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वालिहि वसल्लम भी आदत के मुताबिक सुबह की नमाज के बाद वहां तशरीफ ले आए। उस वक्त आपका किबला बैतुल मुक़द्दस की तरफ था। आप नमाज के लिए रुकने यमानी और हजर अस्वद के दरमियान खड़े हुआ करते थे। काबे को अपने और बैतुल मुक़द्दस के दरमियान कर लिया करते थे। आपने आते ही नमाज की नीयत बांध ली। उधर कुरैश के लोग अपने अपने घरों में बैठे इंतजार कर रहे थे कि देखें आज क्या होता है, अबू जहल अपने प्रोग्राम में कामयाब होता है या नहीं। फिर जो ही आप सजदे में गए, अबू जहल ने पत्थर उठाया और आपकी तरफ बढ़ा। जैसे ही वो आपके नजदीक हुआ, एकदम उस पर लर्जा तारी हो गया, चेहरे का रंग उड़ गया। घबराहट के आलम में वहां से पीछे हट आया। उधर पत्थर पर उसके हाथ इस तरह जम गए कि उसने चाहा हाथ उस पर से हटा ले, लेकिन हटा ना सका। कुरैश के लोग फौरन उसके गिर्द जमा हो गए और बोले, अबुल हकम क्या हुआ? उसने जवाब दिया, मैंने रात को तुमसे जो कहा था उसको पूरा करने के लिए मैं मोहम्मद की तरफ बढ़ा, मगर जैसे ही उनके करीब पहुंचा, एक जवान ऊंट मेरे रास्ते में आ गया। मैंने उस जैसा जबरदस्त ऊंट आज तक नहीं देखा। वो एकदम मेरी तरफ बढ़ा जैसे मुझे खा लेगा। जब इस वाक़े का जिक्र नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से किया गया तो आपने फरमाया, वो जिब्राइल अलैहिस्सलाम थे। अगर वो मेरे नजदीक आता तो वो जरूर उसे पकड़ लेते। प्यारे दोस्तों, ये अल्लाह रब्बुल इज्जत की कुदरत के करिश्मात थे और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मोजज़ात थे कि अल्लाह ताला ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हिफाजत पर फरिश्ते मामूर फरमा रखे थे। वरना कुफार और मुशरिकीन मक्का तो हर वक्त इस ताक में होते थे कि किस तरह आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कत्ल कर दे, नाउजुबिल्लाह। बल्कि आखिरी रिवायत में आपने मुलाहिजा किया कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हिफाजत अल्लाह ताला के मुकर्रब तरीन फरिश्ते हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने फरमाई। दोस्तों, आपको बताते चलें कि अबू जहल का असल नाम उमर बिन हशाम था और ये उमर बिन हशाम मुशरिकीन मक्का का सरदार था। मुशरिकीन के तमाम कबाइल में उसे एहतराम की निगाह से देखा जाता था। उमर बिन हशाम कुरैश में अबुल हकम यानी दानिश का बाप के लकब से जाना जाता था, मगर इसी अबुल हकम ने अपनी हठ धर्मी और इस्लाम दुश्मनी के सबब दरबारे रसूल से अबू जहल का लकब पाया। अब भी ये आलम कि अगर किसी शख्स को अबू जहल कहकर पुकारा जाए तो वो मरने मारने पर तुल जाता है। ऐसा मुतकब्बिर के मरते मरते भी कह मरा कि मेरा सर गर्दन समेत काटना ताकि दीगर सरों के दरमियान मुमताज रहे। प्यारे दोस्तों, कहते हैं कि एक दिन अबू जहल ने नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी करते हुए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर मट्टी फेंकी और फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सर मुबारक जख्मी कर दिया। उस वक्त एक लौंडी ये सारा माजरा देख रही थी। उसी शाम जब आपके अजीज चचा हजरत हमजा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, जो कि एक इंतहाई बहादुर, जर्री और ताकतवर इंसान थे, शिकार से वापस आए तो उस लौंडी ने ये सारा माजरा उनको बताया। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सरे मुबारक के जख्मी होने की खबर ने आप रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को चिराग पा कर दिया और आप अबू जहल को ढूंढने निकले। वो उस वक्त खाना काबा में मौजूद था। हजरत हमजा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने अपनी कमान इस जोर से उसके सर पर मारी कि उसका सर फट गया और वो लहूलुहान हो गया। इसके बाद हजरत हमजा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुए और कहा, भतीजे, मैंने अबू जहल से तुम्हारा बदला ले लिया है। ये बात सुनकर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, चचा जान, मुझे ज्यादा खुशी उस वक्त होगी जब आप ईमान ले आएंगे। ये बात सुनकर हजरत हमजा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु कलमा पढ़कर ईमान ले आए। दोस्तों, अब खुद ही गौर कीजिए कि हजरत हमजा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत से किस कदर सरशार थे। दोस्तों, यहां आपको हजरत समिया रज़ियल्लाहु ताला अन्हा की शहादत के बारे में बताते हैं। याद रहे कि आप रज़ियल्लाहु ताला अन्हा हजरत अम्मार रज़ियल्लाहु ताला अन्हु बिन यासर की वालिदा और हजरत यासर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की अहलिया थी। आप और आपका खानदान अव्वलीन इस्लाम कबूल करने वालों में से है। काफरों ने आप रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के खानदान पर जुल्म और सितम के पहाड़ तोड़ दिए। आप रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के शौहर और आपको इस्लाम तर्क करने के लिए कहा जाता। ऐसा ना करने पर उनको तरह तरह की अजियतें दी जाती। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब अपने परस्तारों को इस हाल में देखते तो उनको सब्र की तलकीन फरमाते और कहते कि इसके एवज तुम्हारे लिए जन्नत है। तकालीफ के दिन इसी तरह चलते रहे। एक दिन अबू जहल ने जुल्म सितम की इंतहा कर दी और हजरत समिया रज़ियल्लाहु ताला अन्हा
और उनके शौहर हजरत यासिर रजी अल्लाह ताला अन्हो को बेरहमी से शहीद कर दिया। अबू जहल ने उनको नेजा मारकर शहीद किया। आप रजी अल्लाह ताला अन्हा इस्लाम की पहली शहीद खातून हैं। दोस्तों, आपको बताते चलें कि गज़वा बदर में अबू जहल हलाक हुआ तो रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत अम्मार रजी अल्लाह ताला अन्हो से फरमाया, देखो तुम्हारी मां के कातिल का खुदा ने फैसला कर दिया। प्यारे दोस्तों, चलिए अब बात करते हैं उस गलत फहमी की जो हमारे यहां आम है। ये गलत फहमी ये है कि अबू जहल को आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का चचा कहा जाता है। हालांकि वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का चचा नहीं था और ना ही करीब का रिश्तेदार था। अबू जहल का शजरा नसब कुछ यूं है, अम्र बिन हशाम बिन अल मुगैरा बिन अब्द